یو کے، کینیڈا اور آسٹریلیا نے ان 2 دنوں میں ریکگنائز کر لیا ہے پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ۔ یہ ایک بہت بڑی موو ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ضروری ہے کہ ابھی کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی کانشیس جاگ گیا، یا کوئی مورل ویلیوز ان کو یاد آ گئی، یا کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو اتنا بڑا شفٹ آیا ہے؟ اور ہم اسی کو آج ڈسکس کریں گے کہ یہ موو کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کیا صرف ریکگنیشن سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اب جہاں ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو 1988 میں جب جو پیلسٹینین اسٹیٹ تھی اس کے بنانے کی بات کی کہ پی ایل او نے ڈکلیئر کیا کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، تو پاکستان سمیت مڈل ایسٹ کو اور باقی ایشیا کے کچھ کنٹریز نے اس کو ایز اے اسٹیٹ تو ریکگنائز کر لیا، لیکن صرف ریکگنیشن جو ہے نا، یہ صرف ایک پیپر ورک ہے۔ اس کے بعد ایسے کوئی کہا جائے کہ پیلسٹینین جو ہے ان کی اٹراسٹیز جو فیس کرے تھے وہ کہیں ختم ہو گئی، وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ تھرو آؤٹ آل دیز ایئرس ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر مظالم بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو صرف ریکگنیشن میٹر نہیں کرتی ہے، یہ باتوں میں سمجھ آ گئی۔ پھر ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1988 سے آنورڈ جو ویسٹرن اسٹیٹ تھیں دے ور آلویز ریلکٹنٹ، وہ نہیں کرنا چاہتی ریکگنائز، بیکاز آبویسلی امریکن پریشر بھی تھا اس کے پیچھے، ایک نمبر 2 ہے اس کے اسرائیلی لابی بہت اسٹرانگ ہے۔ تو ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے وہ ریلکٹنٹ تھے، نہیں ریکگنائز کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن ابھی کچھ ہی عرصے میں، اسپیشلی ان 2 سالوں میں، جب سے 6 اکتوبر کا انسیڈنس ہوا ہے، جس میں غزہ میں اسپیشلی جو اسرائیلی اٹراسٹیز بڑھی ہیں، جس طرح سے وہ مظالم کر رہے ہیں، ایک میس کلنگ ہے، جینوسائیڈ ہے، جس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ایجنسیز اس کو اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اوپن پرزن ہے اور اس میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ڈیٹینشن سینٹر بنایا ہوا ہے، یہ کائنڈ آف ان کو، یا تو ان کو کہتے ہیں کہ فورسفلی یہاں سے موو کر دیا جائے، اپنے علاقے سے فورس مائگریشن ان کی کروائی جا رہی ہے، جو بچ جاتے ہیں اور جو رہ جاتے ہیں ان کو دے آر آل ڈیڈ۔ ان ریسنٹ 2 days میں یو کے، آسٹریلیا اور کینیڈا انہوں نے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہی کیوں کیا گیا؟ یہ اٹراسٹیز تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھی ہیں، ہوتی آئی ہیں فلسطین میں۔ فلسطینی جس طرح سے اسرائیلی مظالم کو فیس کر رہے ہیں اور جس طرح سے بے حسی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ تو سب دیکھ رہے تھے ہمیشہ سے، لیکن ابھی ہی کیوں ریکگنائز کیا گیا؟ بہت بڑی موو ہے، لیکن کیا یہ ریکگنیشن ان کی پرابلمس کو حل کر سکے گی؟ کیا پیلسٹینینز جو ہیں وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت اڈاپٹ کرنے کے بعد، کیا جتنی بھی ان کے ساتھ انہیومن ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں، جتنا بھی زیادہ وہ مشکلات فیس کر چکے ہیں، جتنا انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے، جس طرح سے وہ ان کی پوری زندگی جو ہے ایک کمپلیٹ میس ہے، تو کیا وہ اس میں وہ اس سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے؟ کوئی سلوشن بھی ہے؟ ہم آج اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا صرف ریکگنیشن جو ہے وہ فلسطینیوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ 1988 میں جب اسپیشلی پی ایل او نے ڈکلیئر کیا کہ ہم فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، تو پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں نے اس کو ریکگنائز بھی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اسٹیٹ ہوڈ کی کو ریکگنائز کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت سے اب تک کتنے زیادہ مظالم ڈھائے گئے اسرائیل نے، کہ ہر طرح کی وہاں پہ چاہے وہ ڈیٹینشن سینٹر بنا دیا، اوپن پرزن بنا دیا، اور پھر جو اس کے بعد لیٹر آن دے ٹرائیڈ فار دیٹ فورسڈ مائگریشن، انفراسٹرکچر کو وہاں پہ تباہ کر دینا، اسکولز، ہاسپٹلز، یعنی دے لیفٹ نو بلڈنگ ان اے پراپر کنڈیشن۔ تو اس کے بعد اب جب اتنا عرصہ جو ویسٹرن سوسائٹی خاموش رہی، تو اب آ کر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ریکگنائز کرنے کی بات کرنا شروع کی ہے۔ جیسے فرانس نے آج صبح ریکگنائز کر لیا، تو دس از سم تھنگ جو ویسٹرن سوسائٹی میں کیا مورل کانشیسنس آ گئی ہے، یا ان کو کہیں پولیٹیکل ایجنڈاز بھی اپنے نظر آ رہے ہیں؟ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ریئلسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ کبھی بھی کسی مورل ویلیو کے پیچھے نہیں جاتی ہیں، دے آر آلویز لوکنگ فار دیئر اون انٹرسٹ۔ تو ایسا کیا انٹرسٹ ہے ان ممالک کا جو ان کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ آپ ریکگنائز کریں ایز اے اسٹیٹ فلسطین کو؟ آلدو کہ کیپنگ ان مائنڈ کہ اس میں اسرائیلی لابی بہت اسٹرانگ ہے، وہ بھی ناراض ہوں گے، بیکاز بلکہ ان کا ایک میسج بھی آ گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ یونیلیٹرل موو جو ہے ریکگنیشن کی، یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ اینڈ سملرلی ابھی تک امریکہ نے کوئی اوپنلی اس کو کنڈیم نہیں کیا، لیکن ول لک فار اٹ کہ وہ امریکہ اس پہ کیا رسپانس شو کرتا ہے۔ جیسے جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی چل رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اس میں سے سولوشن سامنے آتا ہے، کیونکہ ان کا جو اس وقت جو ڈسکشن وہاں پہ ہے، ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ فلسطین کا ایشو ہی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ان کو کیا اس میں فوائد حاصل ہوں گے، ویسٹرن سوسائٹی کیا دیکھ رہی ہے، کیوں اسٹیٹس اتنی ایکٹیو ہیں، چاہے وہ یو کے کی بات ہے، کینیڈا کی بات ہے، آسٹریلیا کی بات ہے، فرانس کی بات ہے،
اور کچھ اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں ویسٹ میں جو کہ اتنے سالوں کی خاموشی کے بعد اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 جو آتا ہے ٹاپ آف دا لیٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پبلک پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کے آنے سے چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو کنسیل نہیں کر سکتے, ہائڈ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ اوپنلی آپ کی پبلک تک پہنچتی ہیں. ویسٹرن سوسائٹیز میں کیونکہ جمہوریت ہے اور وہاں پہ جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ ووٹس لے کر آتی ہیں, تو اس ووٹس میں جب وہ پبلک کی بات نہیں مان رہی ہوتی تو وہ ایک بیڈ امیج پروڈیوس ہوتا ہے, تو جو ان کے نیکسٹ ٹائم حکومت میں آنے کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو پبلک پریشر وہاں پہ, سول سوسائٹی وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے, پروٹیسٹ وہاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. فرانس کی بات کریں, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, UK کی, ایون امریکہ میں بھی. تو سول سوسائٹی کا جو پروٹیسٹ ہے وہاں پہ بہت سارے MPs بھی جو ہے وہ بھی اپنی پارلیمنٹ سے بہت ووکل ہوتے ہیں پیلسٹینین کاز کے بارے میں, اور وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے بائی اسرائیل اس کو وہ بہت کنڈیم کرتے ہیں. تو اتنا زیادہ ووکل ہو جانا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹس اس پہ اسٹیپس لیں. تو وہی اسٹیپس یہ لیے بھی جا رہے ہیں, اسی لیے اسٹیٹس ایکٹیو ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں کہ ہم اس کو ایز اے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کریں, تاکہ ہمارے پر جو پبلک پریشر ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا ایز کیا جائے. سیکنڈلی وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو پولیٹیکل ریزنز کے ساتھ ساتھ ان کی ہیومن رائٹس کی بھی ایک ڈائمینشن ہے اس کی, جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس کو کنڈیم کر رہی ہیں اسرائیل کے اس ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کو. تو اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں کانکریٹ سولوشن لے کر آنا ہے, تو جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ کلسٹر میں, آپ دیکھیں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک اسٹیٹ نے ریکگنائز کیا پھر دوسرے نے کیا اور کچھ عرصے بعد کیا, بلکہ کلسٹر میں کر رہے ہیں وہ 1 دن کے 2 دن کے گیپ سے, بیکاز وہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ obviously کنڈیم کرے گا, اسرائیل کو یہ پسند نہیں آئی بات, تو کہیں وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار نہ ہو جائے. تو اس ڈپلومیٹک آئسولیشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کلسٹر میں ریکگنائز کیا ہے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ. تو یہاں پر ان کو اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اور اینڈ دا تھرڈ ون از کہ جیسے ہی یہ آپ دیکھیں ریکگنیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میئر ریکگنیشن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے, اس کے بعد اس کے کانکریٹ انفورسمنٹ بہت ضروری ہے. اسرائیل نے تو اس کو اوپنلی کہہ دیا کہ ہم یہ یونیلیٹرل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, لیکن جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی تو صرف فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈرا بیکس کیا ہیں جو فیوچر میں فیس کرنے پڑیں گے. اس میں ایک پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑے گا جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں حماس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حماس وینش ہو جائے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. حماس کی پریزنس رہے گی, اور جتنی بھی اسٹیٹس نے ریکگنائز کیا ہے انہوں نے اس بات کو میک شور کیا کہ حماس مائنس حماس ریکگنیشن ہے. یہ حماس کسی بھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کا فلسطین میں حصہ نہیں بنے گا. اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو کس طرح سے یہ میک شور کروایا جائے کہ وہ اس جو ریکگنیشن ہے اس کو رسپیکٹ کرے گا, آنر کرے گا, اور وہ اپنی جتنی بھی اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کے اندر جو وہ اٹراسٹیز کر رہا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے غزہ میں, ویسٹ بینک کے اندر, وہ اس کے اندر اس پہ رک جائے گا اور وہ اپنی جو فورسز ہیں اس کو پل آؤٹ کرے گا وہاں سے. تو یہ بہت ایک مشکل موو ہے جو کرنی پڑے گی. اینڈ نمبر 3 از کہ امریکہ کو کس طرح سے منایا جائے, کیونکہ امریکہ کا ایک کانکریٹ رسپانس آنا بھی باقی ہے. تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ امریکہ آبویسلی وہاں پہ اسرائیلی لابی بہت اسٹرانگ ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پریویس گورنمنٹ جب اس کے بائیڈن کی جب ختم ہوئی تو اور وہ ری الیکشن میں کیملا ہیرس اس لیے بھی نہیں آ سکی کیونکہ ڈیموکریٹس کے اوپر ایک جو سب سے بڑا الزام آتا تھا, اور جس کو بعد میں ڈیموکریٹس نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا, انہوں نے اس کو 1-2 جگہ پر اس کو ایکنالج بھی کیا کہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی ٹورڈز پیلسٹائن اور مڈل ایسٹ اوور آل, وہ بہت دیٹ واز کائنڈ آف, اس نے ان کو بہت پرابلم میں ڈالا الیکشنز میں لاسٹ ایئر, اور اس کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکے. تو ٹرمپ جو ہے وہ جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں آئی ایم ہیئر ٹو اینڈ دا وارز اور آئی ایم ہیئر ٹو میک دا ڈیلز. تو ان بیسس کے اوپر جب وہ حکومت میں آئے اور اب یہ ڈیل ایک بن رہی ہے جس کے اندر ریکگنیشنز آ رہی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ٹرمپ حکومت اگر چاہتی ہے کہ ان کا سروائیول ہو, اور اگر وہ اپنی پبلک سینٹیمنٹس کو رسپیکٹ کرنا چاہے, اور اگر وہ جو وہاں پہ سول سوسائٹی ہے جس طرح سے وہ ووکل ہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیں ان کی وشز کو, تو یہ ضروری ہے کہ اس ریکگنیشن کو ایک کمپلیٹ اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کرے, اور اس میئر ریکگنیشن کو انفورس بھی کیا جا سکے, اور اسرائیل کو اس کے اوپر لایا جا سکے کہ وہ اس کو رسپیکٹ کرے. سو دیز آر دا امپورٹنٹ مووز, اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ
recognition alone cannot solve the issues of Palestine. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gulia Aisha Bhatti, and in another video we are going to discuss another international issue.